بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان سلیم ضیاء، آپ سے مخاطب ہوں۔ کیسے ہیں؟ سنائیں، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ٹھاک؟ تو آج ہم بات کریں گے جناب مہنگائی پہ اور بے روزگاری پہ۔ ہر شخص جس سے بھی آپ ملیں وہ یہی رونا رو رہا ہے کہ جناب مہنگائی بہت ہے، بے روزگاری ہر طرف ہے، معاشی بدحالی ہے، گھر کا چولہا نہیں چل رہا، یہ بچے بھوکے بیٹھے ہیں۔ اس طرح کی باتیں جس میں مایوسی پائی جاتی ہے، عام لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو۔ تو دیکھیں جناب، اس پہ بات کرتے ہیں ہم کہ دیکھیں، آپ اگر گھر میں بیٹھے ہیں نا، آپ کسی الیکٹریشین کو بلا لیں، کسی پلمبر کو بلا لیں، کسی پینٹر کو بلا کے دیکھ لیں، کسی کارپینٹر کو بلا کے دیکھ لیں، کسی مکینک سے بات کر کے دیکھ لیں، تو سبھی کا جواب یہی ہوتا ہے کہ جناب میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے، میں انشاءاللہ ٹائم نکال کے آؤں گا۔ دوسری طرف وہ جب آپ کے پاس آئیں گے تو پھر کہیں گے جناب کام نہیں مل رہا، یعنی مہنگائی اتنی ہے، کوئی بندہ کام شروع نہیں کرتا، نہ کوئی پینٹ کرواتا ہے، نہ ہی کوئی الیکٹریشین کا کام ہم سے کرواتا ہے۔ یہ سارے لوگ اسی طرح کے بہانے پھر بنائیں گے، یعنی ایک طرف ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، دوسری طرف کام نہیں مل رہا۔ میرے خیال میں یہ عجیب سی کشمکش نظر آتی ہے ان باتوں میں، سمجھ نہیں آتی کہ ان کا کون سا جملہ درست ہے کہ مہنگائی بہت ہے، بے روزگاری بہت ہے، معاشی بدحالی ہے، یہ درست ہیں، یا یہ درست ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے جناب، میں ابھی ادھر کام جانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا، اس طرح کی بہانے ہیلے جو وہ بنا کے سکھاتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم میں ایک لفظ ہوتا ہے ہڈ حرامی، یعنی ہم میں وہ پائی جاتی ہے، کام کر کے ہم خوش نہیں ہوتے۔ دیکھیں، یہ کاشتکار طبقہ جو ہے، ان کے بچے، ان کی مثال لے لیں، یعنی یہ فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، ملوں میں 12 گھنٹے کام کرتے ہیں، تو ان کا صلہ اس کا جو ہے وہ تنخواہ کے یعنی جو ملتی ہے انہیں، میرے خیال میں 12، 14، 15 ہزار ملتی ہوگی۔ تو 14، 15 ہزار اس دور میں تو میرے خیال میں 20، 25 ہزار روپیہ بجلی کا بل آ رہا ہے، تو وہ یہ 12، 14 ہزار لے کے گھر کو چلا لیں گے۔ یعنی یہ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، ہم اس پہ غور نہیں کرتے۔ میں بات کر رہا تھا کہ کاشتکار طبقہ جو ہے، ان کے بچے یہ ملوں فیکٹریوں میں جا رہے ہیں، تو اس کی بجائے اگر یہی یعنی 12، 15 گھنٹے وہاں گزارنے کی بجائے اگر اپنے کھیتوں میں، کھلیانوں میں یہ 8 گھنٹے بھی پوری دل لگی سے، دل جمی سے، یہ تندہی سے کام کریں، تو میرے خیال میں بے موسم کی سبزیاں اگائی جا سکتی ہیں، نرسریوں کا کام کیا جا سکتا ہے۔ یہ موسم گرما میں آم کی گٹھلیاں بازاروں میں یہ ڈھیروں پہ پڑی ہوتی ہیں، اگر ان کو آپ پیسے دے کے بھی لوگوں سے خرید لیں، یعنی 5 روپے کی، 10 روپے کی گٹھلی ایک خرید لیں، تو میرے خیال میں اس سے آپ نرسری بنا سکتے ہیں۔ یہ اس کے بعد یہ گلاب کے پودے کی کلمیں لگا سکتے ہیں، یہ پاپولر کے پودے کی کلمیں لگائی جا سکتی ہیں، اور اس طرح کے ہزاروں پودے جو بیج ہم ضائع کرتے ہیں، جامن کے بیج ضائع ہوتے ہیں، اور بہت سارے بیج ہوتے ہیں جو یعنی ضائع ہو جاتے ہیں، لیکن ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہم لوگ۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ بچے اپنے اپنے کھیتوں میں صرف جس طرح ملوں میں تیار ہو کے جاتے ہیں، اسی طریقے سے بر وقت اپنے کھیت میں جائیں اور واپس آئیں، 8 گھنٹے اگر پوری ایمانداری سے کام کریں، تو میرے خیال میں رزلٹ 6 ماہ کے بعد آپ کے سامنے ہوں گے۔ اسی طرح نا، یہ دیکھیں، بہت سارے لوگ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں۔ ایک معتبر شخص نے کہا تھا کہ اگر آپ 3 ماہ کے بعد صلہ لینا چاہتے ہیں کسی چیز سے، یعنی آپ کسی کام کا صلہ 3 ماہ میں چاہتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ اچھی قسم کی جو ہے نا سبزیاں کاشت کیا کریں۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کی پلاننگ 6 ماہ کی ہے، اس نے کہا کہ اعلیٰ قسم کی جو ہیں فصلیں کاشت کریں۔ اگر آپ کی پلاننگ جو ہے نا جی وہ 10 سالہ ہے،
تو آپ اعلیٰ نسل کے پودے کاشت کر سکتے ہیں، درخت جو ہیں ان کو کاشت کیا جا سکتا ہے، بعد میں کاٹ کے ان سے اچھی خاصی رقم جو ہے اس کی وصولی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ اگر آپ کی ہول لائف پلاننگ ہے تو آپ اپنے خاندان کی، اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ کریں تاکہ وہ اچھے عہدوں پہ جائیں اور وہ سب سے اچھا نعم البدلہ کسی چیز کا۔ تو بات اور طرف جا رہی ہے، اصل میں بات کرنا چاہتا ہوں بے روزگاری پہ اور مہنگائی پہ۔ یعنی آپ کام نہیں کریں گے تو لامحالہ پھر مہنگائی کا علاج کیسے کیا جائے؟ یعنی بے شک یہ کہا جا رہا ہے کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، یہ بات ہو رہی ہے، یعنی احساس مربت کو کچل دیتے ہیں حالات۔ یعنی نہ تو ہمارے پاس مشینری اتنی ہے کہ لوگ بے روزگار ہو جائیں، نہ ہمارے پاس سرمایہ اتنا ہے کہ ہم کوئی بہت ہی بڑھیا کام شروع کریں، لہٰذا ہمیں چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں، گھریلو جو دستکاریاں ہیں، میں کہتا ہوں کہ سبزی ہے آپ روزانہ لیتے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ یہ گھی والے جو ہیں ڈبے وغیرہ یہ خالی لے لیں، گھی والے ٹین لے لیں، گھی والی بالٹیاں لے لیں، ان میں اگر مٹی جو ہے ان میں سبز کھاد، پتے وغیرہ درختوں کے یا مویشیوں کا جو ہوتا ہے گوبر وغیرہ، اس میں مٹی وغیرہ بھال شامل کر کے اپنے گھروں میں 8-10 اگر وہ ٹین رکھ لیتے ہیں تو کسی میں ٹماٹر، کسی میں سبز مرچیں اور کسی میں آپ جو ہے لہسن وغیرہ اور پیاز وغیرہ کے پودے جو ہیں وہ لگا سکتے ہیں۔ اس سے بھی میرا خیال میں آپ کو 200 سے لے کے 500 روپے تک کی بچت ڈیلی ہو سکتی، وہ بھی سمجھ لیں آپ کمائی ہے، یہ مہنگائی کا ایک توڑ ہے۔ اس طرح وہ نرسری کے بات میں نے کی ہے کہ وہ اگر آپ 1 روپے کی قلم خرید کے بھی لگا لیں تو وہ پودا آپ کا میرے خیال میں 50 روپے کا 3 ماہ کے بعد بک جائے گا۔ تو یہ اکائی کا کلیہ جب تک ہم لاگو نہیں کریں گے، یہ مہنگائی کا توڑ ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ تو میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے چھوٹے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم دستکاری شروع کریں، گھر میں چھوٹی چھوٹی، جیسے کو میں اسمال انڈسٹری کہوں گا ایک لحاظ سے، کہ کوئی بھی کام چھوٹا کام نہیں ہوتا، ہر کام اچھا کام ہوتا ہے جس سے انسان کو تھوڑا سا مالی فائدہ ہو۔ تو آج کے لیے میرے خیال میں یہی بات کافی ہے کہ ہم نے مہنگائی کا توڑ کس طرح نکالنا ہے اور بے روزگاری پہ کس طرح قابو پانا ہے۔ 2 طرح کیا ہے کہ ایک تو آپ کام کریں، دوسرا تھوڑا پس انداز کریں، بچت کا کوئی پہلو نکالیں کہ آج جتنا کمایا ہے جناب اس میں سے روٹی پانی ہم نے کھانا ہے، جو بچے اس کو ایک سائڈ پہ رکھنا، کل کے لیے ہم نے نیا کام کرنا ہے اور اپنا روزانہ کا خرچہ اس میں سے نکالنا ہے، تب جا کے زندگی میں آسودگی آئے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل میں انشاءاللہ کسی نئی بات کے ساتھ، کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ بہت شکریہ جی، فی امان اللہ۔